الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علیہم من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین بعد بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ تو جو ہے حدیث کتاب میں ہماری گفتگو ہے، خداوند عالم نے جو تعارف کروایا ہے اہل بیت اطہار کا، وہی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسی سے اپنا موضوع شروع ہو جائے گا جو آج کا موضوع ہے۔ جناب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خداوند عالم نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا، چادر کے نیچے جو ہم ہیں وہ جناب سیدہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے پاک بابا جان ہیں، ان کے سرتاج امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں بنوہا، اس کے سارے بیٹے ہیں، جمع کا صیغہ، یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے ظاہر میں دو ہیں، پھر واقعی امام زمانہ تک سارے موجود ہیں۔ یہ چادر تطہیر کی فضیلت، حدیث کساء کی فضیلت اور شیعوں کی کامیابی، میں نے محبین کی کامیابی کا عرض کیا تھا۔ تو آج والی یہ گفتگو میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ تاکہ ہمارے موضوع سے، ٹاپک سے مربوط ہو جائے یہ بات۔ جناب سید عالمین نے مہدی بحر العلوم سے فرمایا تھا عالم خواب میں کہ وہ کربلا معلّہ کے خطیب تھے۔ کربلا کا خطیب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اول محرم سے لے کر 40 سید الشہداء تک مسلسل یہ مجالس پڑھا کرتے تھے کربلا معلّہ کے اندر۔ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ جعفر شوشتری بھی کربلا معلّہ کے حرم اقدس امام حسین کے خطیب رہے ہیں۔ تو بی بی پاک نے فرمایا مہدی بحر العلوم تو میرے بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ تو عالم خواب میں ہاتھ جوڑے جناب مہدی بحر العلوم نے اور عرض کیا میں تو ہر روز آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں۔ جاگنا جو بندہ جناب عباس علمدار کا مرید ہے اس سے کہنے لگا ہوں، کیونکہ آج مجلس جناب عباس کی ہے، میں بتانے لگا ہوں بنوہا کا مطلب کیا ہے، کون کون شامل ہے بنوہا میں۔ جاگنا بی بی پاک نے فرمایا مہدی بحر العلوم تجھے علم نہیں ہے؟ حسنین شریفین کریمین شمسین نورین مضیین وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا عباس ہے، عباس کا ذکر کیا تھا۔ آباد و شاد رہو بھائی۔ صاحب جلالت ہے جناب عباس، جن کے نام میں جلالت ہے، جن کے فضائل میں جلالت ہے، جن کی جنگ میں جلالت ہے، جن کے روب و دبدبے میں جلالت ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی ذرا اس تناظر میں آ کے سماعت فرمائیے گا جس طرح ہمارے مولا بسم اللہ جناب عباس علمدار کا جلال ہے۔ اب بی بی پاک نے فرمایا یہ میرے فرزند ارجمند ہے، اور حسنین شریفین تو میرے بابا محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا مقام ہے جناب عباس کا؟ قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے ہر ڈاکٹر کے مطب کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی مربوط ہوتا ہے دوائیوں سے، ڈاکٹری سے، اس شعبے سے، پیشے سے، تو یہ آیت جانتا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی مرض کی
کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ کی طرف. یعنی اور قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں. قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہتا ہے قرآن کو میں نے مومنین کے لیے شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد. غور فرمایا آپ نے. ہاں، جس بندے کے گھر میں اللہ مان لے کوئی مریض نہ ہو، چلو وہ تو اپنی مرضی کرے. اگر کہیں تکلیف آ جاتی ہے، مرض آ جاتی ہے تو ضرور نعرہ اگر لگ بھی رہا ہے تو بابا نے بلند طلب کیا کرو، آمین بھی بلند آواز سے کہا کرو، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کا تقرب قربت حاصل ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. جب میں مریض ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. مرض کی نسبت مریض بندے ہوتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ مریض نہیں کرتا. ہاں وہ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے. اور مریض ہو بھی جاؤ اپنی وجہ سے، اس نے تو علاج بتایا ہے، اور علاج یہی ہے قرآن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ مبارکہ ہے، اسراء کی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ کہتا ہے یہی جو قرآن ہے نا، جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہ ظالمین کے لیے گھاٹے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ظالمین کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلا. شیعہ ہو کے اگر ظالمین کو آپ نہیں جانتے تو میں کہوں گا پھر میرا اپنا مقدر. اور ہر بندے کے لیے شفا نہیں ہے، للناس کی بات نہیں ہے، لوگوں کے لیے شفا نہیں ہے، مومنین کے لیے. مومن کون ہوتا ہے؟ کائنات عالم کے رسول سے سوال کیا گیا. اللہ زیادہ کہتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایمان والے کون ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر صبر کرو. صبر کیا گیا. شوہر بطول نے جناب امیر المومنین نے مسجد آدم کے اندر قدم رکھا. رسول پاک نے اپنے قریب بلایا. مولا کائنات کی پیشانی چوم کے فرمایا یا علی حب کا تقوی و ایمان. یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے، تیری محبت ایمان بھی ہے. مل کے بعد جماعت نعرہ حیدری. یہ قرآن اس کو فائدہ دے گا جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکمران ہوگا. عام بندے کو قرآن میں فائدہ نہیں دینا. قرآن تو اپنی صفات بیان کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں. ذرا غور و فکر فرماؤ، کبھی ایسا ڈاکٹر ہے جو جہان میں گزرا ہے جو کہے جی میں ٹھیک صحت مند بندے کا علاج کرتا ہوں؟ مریض کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر. لیکن قرآن پاک تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اور بندہ کوئی نہ آئے، میرے پاس متقی ہے. ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں، متقین کے علاوہ ہدایت نہیں کرتا. کون ہوتا ہے متقی؟ جو اپنی آذان میں گواہی دیتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. جو بندہ مولا امیر المومنین کو ایمان مانتا ہے وہی متقی ہوتا ہے. قرآن اسی کے لیے ہدایت ہے. عام بندے کے لیے قرآن اسی طرح قرآن شفا اور رحمت اس کے لیے ہے جس کے دل میں میرے مولا علی علیہ السلام کی ولا اور محبت ہوتی ہے. ورنہ اس بندے کے قریب ہی قرآن نہیں آتا. جب اس کے دل میں ایمان لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں تو ایمان داخل نہیں ہوا. جب دل میں ایمان نہیں ہوتا، دل میں علی بادشاہ نہیں ہوتے تو قرآن بھی حلق سے نیچے نہیں جاتا، لعنت کر کے واپس آ جاتا. اور فرمایا آپ نے بات لمبی نہ ہو جائے. یہ بات کیوں میں نے سنائی ہے؟ قرآن شفا اور اللہ نے شفا دینی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، جناب ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. جب میں مریض ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور
اللہ نے کہا میرا قرآن بھی شفا دیتا ہے، رحمت بھی ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، مولا تعالیٰ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے حکمرانوں کے لیے ہے۔ اب سر اٹھاؤ، میں آپ کو ایک بہت بڑی ہستی کا یہ فضائل کا جملہ سنانے لگا ہوں، جن کا لقب باب الحوائج ہے جناب عباس علمدار۔ باب الحوائج، باب الحوائج، حاجت کی جمع حوائج، اور جمع ہے حاجت کی جمع، حوائج ہے، پھر محلہ باللام ہے، الف لام دار ہے، یعنی جس کو حاجت ہو، جیسی ہو، جس زمانے میں ہو، جب کبھی ہو، جتنی بار ہو، کہیں اور حل نہ ہوتی ہو، جناب عباس کے پاس چلا ہے، طلب بعد میں کرے گا، مشکل کشائی پہلے ہو جائے گی۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا علی، جلدی جلدی آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناؤں۔ ملک عراق، شہر کربلا محلہ، وہاں کا رہنے والا اہل بیت اطہار کا ایک حکمران بہت زیادہ پیار کرتا ہے اہل بیت اطہار سے، بزرگ آدمی ہے، جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا مریض ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا دی، جتنا معالجہ ہوا مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، افاقہ نہیں ہو رہا، مرض بڑھ رہا ہے، جتنا علاج ہو رہا ہے، بالآخر کربلا محلہ کے جو ہسپیٹل تھے وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا بھائی تیرا بیٹا ہمارے سے لاعلاج ہے، اگر تو نے قسمت آزمانی ہے بغداد میں لے جاؤ، یہ بڑا مستشفیٰ ہے، بڑا ہسپیٹل ہے، شاید کوئی وہاں پہ چارہ گر نظر آ جائے اور اس کو شفا مل جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو لیا، جیسے بھی مریض کو لیا جاتا ہے کسی گاڑی پہ، وہاں آ گیا بغداد میں، وہاں بھی کچھ عرصہ داخل رہا اس کا بیٹا ہسپیٹل میں، تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سارے اٹھاؤ آخری بندے تک۔ اب صحیح باپ ہے، جوان بیٹا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ ڈاکٹروں نے کربلا محلہ کے عطیفہ نے بھی جواب دے دیا ہے، بغداد والوں نے بھی جواب دے دیا ہے، ایک مرتبہ تو اس کا سر چکرا گیا، اس کے بعد اپنے آپ سے بول کے کہتا ہے گھبرا کیوں گیا ہے، دنیاوی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اہل بیت اطہار وہ ہے جہاں دنیاوی ڈاکٹر دم توڑ دیتے ہیں، وہاں آل محمد کے کرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ گھبرا نہیں، وہ گھبرائے جس کا وارث کوئی نہ ہو، تو یہ تو 14 وارث ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا حکم ہے نا ظاہر، ہم آئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، انہوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یادنا اب یہ سوچ رہا ہے میں کیا کروں، 7 معصوم امام ہیں عراق میں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مولا امام حسین 2، کاظمین میں 2 اور سامرہ میں 2، اور مولا امام زمانہ سرکار کا گھر بھی ہے، سرداب مطہر بھی ہے، جناب عباس ہے، جناب قاسم ہے، سید محمد ہے، مسیب ہے، جناب اون باغ ہے، شہداء کربلا۔ یہ سوچ رہے ہیں میں اب کیا کروں، کس معصوم سے توسل کروں کہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ اپنے آپ سے بول کے کہتا ہے گھبرا نہیں بھائی، باب الحوائج، جناب عباس بھی کربلا میں ہے، تیرا گھر بھی کربلا میں ہے، عباس علمدار سے جا کے اپنے بیٹے کی شفا مانگتا ہوں۔ گھبرا گئے ہو، پریشانی ہو گئی ہے بھائی، میں تو آپ کو زندگی کی بات سنا رہا ہوں۔ میں تو بتا رہا ہوں اگر مرض آ جائے تو شفا کس طرح مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے، کب مانگنی ہے۔ بالآخر اپنے جوان بیٹے کو لے کے آ گیا کربلا محلہ، مولا عباس علمدار کے حرم کے خادم سے کہتا ہے میرا بیٹا بے ہوش ہے، مریض ہے، اس کو اٹھانا ہے، میں نے جناب عباس علمدار کی ذریعت کے ساتھ اس کو باندھنا ہے۔ خادمین نے آ کے مدد فرمائی، اس کو اٹھایا، بے ہوش، ایک رسیلی ایک سرا اس کی کلائی میں باندھ کے، دوسرا جناب عباس کی ذریعت میں باندھ کے ایک جملہ کہتا ہے جاگنا علی والو، جو بندہ جناب عباس کو باب الحوائج مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، ثانی علی مانتا ہے، حجاب عالیہ مانتا ہے، صدقہ معصومہ مانتا ہے، باطل القبی مانتا ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کی پناہ گاہ مانتا ہے، جناب عباس کی فوج کا جرنیل مانتا
مانتا ہے، میں اس سے کہنے لگا ہوں ساقیہ تاشائے کربلا مانتا ہے، اس سے کہنے لگا ہوں۔ اس نے ایک جملہ کہا، مولا بچ گیا تو تم، مچ گیا تو میرا، مر گیا تو تمہارا۔ اگر بچ گیا میرا، مر گیا تو پھر یہ آپ کا ہے۔ گھر آ گیا، اتفاقاً رات تھی، مغرب اور عشاء کی نماز حرم اطہر میں پڑھی، کوئی باقی بات نہیں پڑھ سکا، تھکا ہوا، تھکا ہارا بندہ ہے، اتنے دن ہسپتال میں رہا ہے اور وہاں نہ سویا جاتا ہے نہ آرام کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا تو زوجہ نے پوچھا کون ہو؟ جواب دیا میں تیرا شوہر ہوں۔ اس نے پوچھا دروازہ کھولنے سے پہلے میرے بیٹے کا بتاؤ شفا مل گئی ہے جاگنا؟ کہتا دروازہ کھول، شفا لے کے آ جائے گا۔ اس نے دروازہ کھولا، پوچھا وہ کیسے؟ بیٹا کہاں ہے؟ تو آ گیا ہے، بتا تو صحیح کیسے شفا لے کے آئے گا؟ کہتا ہے میں نے کائنات کے سب سے بڑے طبیب عباس علمدار کے سپرد کر دیا ہے۔ آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ ہاں تھوڑا سا بیدار ہو کے وہ زوجہ کہتی ہے کہ جناب عباس کے اندر سپورٹ کیا ہے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ یہ میاں بیوی تھکا ہارا شوہر تھا، سو گئے، نصف شب ڈھلی ہے، تب کوئی باب ہوا، آنکھیں ملتے ہوئے پوچھ رہے ہیں من انتال الباب فی هذا الوقت، ہمارا دروازہ بجانے والا کون ہے اس وقت میں؟ نصف شب ہو گئی ہے۔ بیٹا جواب دے کے کہتا ہے گھبرانا نہیں، تمہارا بیمار بیٹا شفا لے کے آ گیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تیرا بیمار بیٹا شفا لے کے آ گیا ہے۔ دروازہ بھی کھولا، بیٹے کو چوم رہے ہیں، بتا کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں بے ہوش تھا۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ جو میں گھر آیا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ مجھے پتا ہے۔ وہ فرماتا ہے بیٹا کہ کربلا محلہ میں بین الحرمین لوگوں کی رش اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک جوان آیا جس نے میری کلائی سے رسی کا سلا کھولا اور میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا، مجھے کہا چلو، میں نے چلنا شروع کر دیا۔ کہا جوان کیسا تھا؟ کہا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، جب وہ حرم سے باہر لے کے آئے مجھے یوں لگتا تھا اس جوان کے چہرے کی نورانیت اتنی زیادہ ہے، نور اتنا نکل رہا ہے، اتنا نور ساطع ہو رہا ہے، مجھے یہ محسوس ہوا جو آسمان والا چاند ہے وہ اسی کے نور کا عکس نظر آتا ہے۔ گھبرا کے نہ سننا بھائی، جناب عباس صاحب جلالت ہے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کو پتہ چل گیا اور بیٹے نے بھی بعد میں بتایا۔ کہتے ہیں جی منبر لگا ہوا تھا، منبر کی پشت سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف تھی، جیسے بین الحرمین ہے، تصور کرو، ادھر مولا امام حسین علیہ السلام کا حرم، ادھر جناب عباس علمدار کا حرم، ادھر حرم کی پشت ہے اور حرم کا منہ رخ اس طرف ہے۔ اور کہتا ہے کہ رسول پاک منبر پہ تشریف فرما تھے، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں کی بھیڑ ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی زندگی طلب کر رہا ہے، کوئی رزق کی بارش مانگ رہا ہے، کوئی آسانیاں مانگ رہا ہے، کوئی اولاد کے رشتے کے لیے آسانیاں مانگ رہا ہے۔ ہر بندے کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، ہر بندے کی مشکل کشائی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میرے ساتھ جوان تھے انہوں نے ان کو نانا محمد کہہ کے سلام کیا، انہوں نے بیٹا عباس کہہ کے سلام کا جواب دیا، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ یا علی سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ نیاز حسین توجہ، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بیٹا عباس کہہ کے سلام کا جواب دیا۔ جناب عباس نے فرمایا بات ہو گئی ہے، میں نے اس لیے کہا تھوڑی دیر کے بعد بتائے گا کہ یہ جوان کون تھے، پورا واقعہ عمران بیان کر رہا ہے۔ تو جناب عباس نے فرمایا نانا محمد
یہ مریض ہے، اس کو شفا ملنی چاہیے۔ فنظرنا والسماء، محمد مصطفیٰ نے اپنا سارے انور آسمان کی طرف بلند کیا اور لوح محفوظ پڑھنے کے بعد فرمایا بیٹا عباس، اس کے مقدر میں شفا نہیں ہے۔ بیٹھا ہے جناب عباس علمدار کا مرید، ہاں جو توسل کرتا ہے مشکلات میں جناب عباس کے ساتھ، اس سے کہنے لگا ہوں، توسلات کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اب جناب عباس نے فرمایا اس کے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، اس کو شفا ملنی چاہیے۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا بیٹا عباس اب اس کے مقدر میں شفا ہے جو نہیں؟ تو جناب عباس نے فرمایا اگر اس کے مقدر میں شفا ہوتی تو میرے پاس کیوں آتا؟ جاگو جاگو جاگو، تھوڑا سا بیدار ہو کے جناب عباس کی فضیلت سنو، تھوڑا سا بیدار ہو کر جو باب الحوائج ہے دیکھنا جناب عباس کو اپنے لقب پہ ناز کتنا ہے۔ جناب عباس نے فرمایا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر درود و سلام بھیجے، اگر اس کے مقدر میں ہوتی تو پھر ڈاکٹروں سے بھی انجیکشنوں سے بھی گولیوں سے ٹیبلٹ سے تو اس کو شفا مل جاتی، میرے پاس کیوں آتا؟ جاگنا۔ فرمایا تو اس کے مقدر میں شفا نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ علی والوں جو جناب عباس کا مرید ہے اس سے کہنے لگا ہوں، جناب عباس نے عالم جلال میں فرمایا لستو بباب الحوائج، کیا میرا نام باب الحوائج نہیں ہے؟ لستو بباب الحوائج، کیا میں باب الحوائج نہیں ہوں؟ یا اللہ سے کہو میرے نام سے یہ لقب ہٹا دے تاکہ میرے پاس کوئی حاجت روائی کے لیے نہ آئے۔ جب تک میں باب الحوائج ہوں جو کوئی جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ مجھے رسول پاک کی رسالت کی قسم سرور کائنات نے منبر چھوڑا، دنیا کو بتا رہے تھے جناب عباس کا مقام کیا ہے، پیشانی چوم کے فرمایا میرا اللہ کہہ رہا ہے عباس علمدار سے کہہ لو یہ تو ایک مریض ہے، خدائی بھی مریض ہو جائے تو چاہے تو آنے واحد میں سب کو شفا مل جائے۔ قرآن پاک شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے اور جناب عباس شفا دیتے ہیں۔ ہاں کسی کو توحید کا پتہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہوتی ہے طول میں، ایک ہوتی ہے عرض میں۔ اگر عرض میں ہو تو یہ شرک بھی ہے کفر بھی ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میرا قرآن شفا ہے، اور اللہ نے ان کو باب الحوائج بنایا ہے تو یہ شفا دیتے ہیں، یعنی قرآن بھی شفا دیتا ہے، جناب عباس بھی دیتے ہیں اور ان کا اللہ بھی شفا دیتا ہے۔ کچھ شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل ہو تو جناب عباس کے خطبے کے 2-3 جملے آپ کو سناتا ہوں۔ آج اگر آپ کا لہو گرما سکوں تو کیونکہ صاحب جلالت ہیں تو ان کے فضائل ہیں پرجوش انداز میں پڑھنے بھی چاہیے، پرجوش انداز میں سننے بھی چاہیے۔ آپ کربلا محلہ عاشور کی رات جناب عباس علمدار نے جب سارے لوگ چلے گئے، چراغ بجھائے گئے، جو بچ گئے جو نہ جانے والے تھے ان کے سامنے جناب عباس علمدار نے خطاب کر کے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم بزیوت العطار ہیں، ہم دشت کربلا میں اڑنے والے یہ عقاب ہیں اور ہمارے سامنے کوئی اور نہیں، یہ مردار ہیں۔ اللہ نے تمہیں کائنات کا جوہر بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں، جو مولا امام حسین کے ساتھی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے کائنات کا جوہر بنایا ہے۔ سر اٹھاؤ میری جانب دیکھو، جو امام حسین کے اور ساتھی ہیں جو ہاشمی نہیں غیر ہاشمی ہیں وہ تو کائنات کا جوہر ہے، جو امام حسین ہے یہ ہاشمی ہے، ان کا مقام کیا ہے؟
مقام ہوگا. اور میرے مولا عباس علمدار نے فرمایا ہاں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انا طلبۃ القرار، میں حیدر کرار کی طلب ہوں. الستم تعرفونی انا حیبۃ الجبار وانا طلبۃ القرار. گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھو، میں اس جبار کی حیبت کا دوسرا نام عباس ہوں. اللہ کی حیبت کا نام عباس اور حیدر کرار کی میں طلب ہوں. وانا سیف صاحب ذوالفقار، اور جس کی تلوار ذوالفقار ہے اسی علی ابن ابی طالب کی دوسری تلوار کا نام عباس ابن علی ہے. آپ اپنی لاپرواہی دیکھو، جملوں میں زور اور دم دیکھو. اور جناب عباس علمدار نے کیا فرمایا؟ سورہ مبارکہ ہے، زلزال ہے، سورہ زلزلہ قرآن پاک میں ہے، سورہ زلزال ہے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ زلزلے آئیں گے قیامت والے دن میں، عجیب و غریب. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها. جاگنا میری جانب دیکھنا، قیامت میں زلزلے برپا ہو جائیں گے، زلزلے برپا ہو جائیں گے. جناب عباس کیا فرما رہے ہیں؟ غدن اذکرکم زلازل یوم العظیم. اگر مجھے اجازت مل گئی اپنے سردار امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، اذکرکم غدن زلازل یوم العظیم، کل میں یوم عاشور تمہیں قیامت والے زلزلے نہ دکھاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا. اگر آپ کا دل ہو تو کچھ ہے مصرے میں سنا دوں جناب عزیز کے. سلامت رہو. چلو یہ تو میری بات نہیں ہے، یہ بھی میں نے مولا کی باتیں سنائی ہیں. میری ایک بات ہی نہیں تھی گزارتی. یہ میر انیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مہر لگوائی ہوئی ہے، ان کے کلام کے ساتھ انصاف کر لینا. آئے جناب عباس یوم عاشور خطبہ پڑھا شیور حرام زادے کے سامنے. تو شیور کمینہ آگے کیا کہتا ہے کہ ہمیں فساد و بلاغت نہ دکھاؤ، ہم نے کہا ہے تو ہماری بیعت کرو تو پھر بات ہوگی. جناب عباس نے کہا میں تجھے جنت لے جانا چاہتا ہوں. اور بے غیرت بے حیا تو پتہ نہیں کون سی باتیں شروع کر رہا ہے. بخشش مل جائے گی، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے در پہ آ جا. تو نے دیکھا نہیں ہم نے عورت کی معافیاں بھی کرا دی ہیں اور جنت بھی عطا کر دیا. جاگنا امیر انیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ موجود تھی. تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول. غازی پکارا نجس و مرتد و جہول، نیچو نہ نام جگر گوشہ بطول. اور سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو بندی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. سلامت رہو. اور سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. اس شیور کا حق بنتا تھا، اگر حلالی ہوتا تو خاموش ہو جاتا، کیونکہ علماء اعلام نے لکھا ہے ہم نے کربلا کی فوج کی تحقیق کی ہے جو امام حسین علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے، ان میں ایک بھی حلالی نہیں تھا. حرامی ہوتا ہے جو ایمان اور نبی کو قتل کرتا ہے یا قاتل کا مشورہ دیتا ہے یا ان کے سامنے آتا ہے. اس کا حق بنتا تھا، خاموش ہو جاتا. کہتا ہے نہیں ہم نے تو آپ پہ فرات کا پانی بند کر لیا ہے، آپ فساد و بلاغت والے خطبے سنا رہے ہیں. جاگنا اہل زبان ہو، اکثر اہل زبان ہو، 95% سے بھی زیادہ اہل زبان ہو، شاعری سے بھی پیار ہے، ہمیشہ سنتے ہو، پڑھتے ہو، دیکھتے ہو. شاعروں کو آج بھی دیکھ رہے ہو، کھنگال رہے ہو، پھرول رہے ہو، دیکھتے ہو کہ وہ کتنا بڑا شاعر ہے. وہ سارے کہے چور ہے یا شاعر ہے، حقیقی ہے یا کسی کے مصرے چڑا کے فٹ کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو ایسی تلمید، ایسی مثال، ایسا اشارہ ہے. اتنی میں کہہ رہا ہوں غضب کی بات کوئی بندہ نہیں کر سکا، نہ کوئی تخیل میں آ سکتی ہے نہ کسی کے قلم میں آ سکتی ہے. شیور کہتا ہے ہم نے آپ پہ فرات کا پانی بند کیا ہے. جاگنا
پانی کا تانا دیتے ہو تم بات بات میں، جاگنا علی والو، وہ پانی کا تانا، آپ پانی کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا جتنا بڑا بھی کوئی ہو، وہ پانی کا تانا دیتے ہو تم بات بات میں، تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دو فرات میں؟ شاد رہو، سلامت رہو، ختم ہے میری بات، میری آخری بات۔ وہ کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، 9 لاکھ فوج ہیں، ساری لاکھوں کی تعداد میں آپ پہ حملہ کرے گی، آپ اکیلے جاگنا علی والو، ختم کرنے لگاؤ، جلدی بھی ختم کرنی ہے، زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہوتا، تھوڑے وقت میں اچھا پڑھ جانا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ مجھے وقت کا احساس ہوتا ہے، نیاز حسین توجہ میری طرف دیکھنا، جناب عباس علمدار میدان کربلا میں فرما رہے ہیں، وہ حملہ کرے اگر چاہا کہ آستین کو، کوئی ہے قدردان جناب عباس علمدار کا؟ کوئی ہے جناب عباس کا مرید جس نے حاجت لینی ہو اس صاحب جلالت ہستی سے؟ جناب عباس نے کیا کہا؟ وہ حملہ کرے اگر چاہا کہ آستین کو، کتنا حملہ ہوگا؟ حملہ کرے اگر چاہا کہ آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو۔ عزت جو بڑی ہے تو مصیبت ہے، اللہ اس جمان کی شہادت کے تربیلے پڑھنے جس کی شہادت کے بعد پرداداروں کے آسرے ختم ہو گئے۔ تھوڑے وقت میں جلدی جلدی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، لاپرواہی نہ کرو۔ وہ جوان ہے جس کی شہادت پڑھی جائے کوئی نہ روئے تو بی بی معصومہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب عباس کا مقام جو آسرے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، پرداداروں کے آسرے، پرداداروں کے حجاب کی ضمانت۔ میں بتا دوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب عباس کا روانہ ہونا کتنا مشکل تھا۔ ابو خلیق نامی ایک فوج شام کا سپاہی ہے، وہ گرفتار ہو کے جناب مختار کے دربار میں پیش ہوا۔ جناب مختار نے کہا جلدی کر، بتا تو نے کون سا ظلم کیا کربلا میں؟ یہ کہتا آپ کسی سے پوچھ لو، میں کربلا میں بھی تھا، یزیدی فوج میں بھی تھا، ان کا تنخواہ دار تھا، لیکن میں نے جنگ نہیں لڑی۔ تو پھر تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے میری ڈیوٹی تھی لشکر کی تعداد لکھنے پر، میں تعداد لکھتا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کی پوری جنگ دیکھی ہے۔ نیاز حسین دل پہ چوٹ لگے، میں معذرت طلب کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ جناب مختار نے فرمایا اگر تو نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مجھے یہ بتا، کوئی ایسا لمحہ آیا ہے تجھے کسی بات پہ رحم آیا ہو، کسی شہید کی شہادت پہ رحم آیا ہو؟ اس نے کہا کہ ایک لمحہ آیا ہے، مجھے بڑا رحم اور ترس آیا ہے۔ کون سا لمحہ؟ کہا وہ لمحہ تھا جب جناب عباس اجازت لے کر میدان میں جانا چاہتے تھے، کربلا کے غریب امام حسین دونوں بائیں جناب عباس کے گلے میں ڈال کے رو کے رخسار چوم کے کہتے تھے عباس تجھے علم نہیں ہے تیرے جانے کے بعد میں جینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ العظمت للہ، اجرکم اللہ، سینہ پیارا نہ کرو، مولا امام سجاد کا فرمان ہے، بلکہ سر پہ ماتم کرو۔ آسرا ہے بی بی پاک جناب عالیہ کا، حضرت عباس کرمدار اور رونے والوں، ہاں یعنی جو مخالف تھے وہ بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی غربت پہ رو دیے ہیں، ان کو بھی رحم آیا ہے کہ جناب عباس سے
مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ فارسی کی ضرب المثل ہے، نہ شریدی کے ایک دسترا صدائی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے دو بھائیوں میں سے ایک چلا جائے تو دوسرے کی زندگی نہیں بلکہ تاریخ ہو جاتی ہے، اور دوسرے کی زندگی نہیں بلکہ شان ہو جاتی ہے، دوسرے کی زندگی نہیں بلکہ رات ہو جاتی ہے۔ اور رونے والوں، کربلا کے امام حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا مظلوم امام حسین نے عباس رمضان جلدی نہ کرو، ابھی ذرا صبر کرو، آپ میری فوج کے جرنیل ہو، جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ جناب عباس پہلے تو بہت روئے، مندال آباد کے شرفا کا مجمع، مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا آپ میری فوج کے جرنیل ہو۔ جناب عباس پہلے تو بہت روئے، اور رونے کے بعد ثم نظر یمینا و شمالا، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھ کے سر جھکا کے ہاتھ جوڑے، رو کے پوچھا مولا اب کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ مجھے وہ فوج تو دکھائے اور جس کا میں عباس یا لاپرواہی کر رہے ہو۔ اور جناب عباس کی شہادت کا یہ جو ہے غم، دکھ، حزن و ملال، یہ عالیہ بی بی سے پوچھو کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اہل بیدار کا جناب عباس کی شہادت کی شکل میں۔ اور رونے والوں، جناب عباس علمدار سے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس علمدار یہ زرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ مولا بدن کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا یہ اتار کے رکھ دو، یہ قبلہ علامہ غزن فرفاس ہاشمی منمفیر قبلہ ابن المعبین محمد ہاشمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھی ہوئی روایت ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، قبلہ سے بھی آپ نے سنی ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جناب عباس نے زرہ بھی رکھ دی، پوچھا خود کیوں پہنا ہوا ہے؟ سر کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا یہ اتار کے رکھ دو، تو جناب عباس نے رکھ دیا۔ پھر پوچھا ڈھال کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ مولا جنگی حملے روکنے کے لیے۔ فرمایا یہ بھی رکھ دو، جناب عباس نے رکھ دی۔ پوچھا تلوار کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ مولا جنگ لڑنے کے لیے۔ فرمایا یہ بھی رکھ دو۔ اور رونے والے جناب عباس فرماتے رہے سامان بتاتا، میں نے سن بھی لیا، میں نے اطاعت بھی کر لی، لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا بڑے شہید گئے ہیں، میں بھی دیکھتا رہا ہوں، ہر شہید تو میرے سامنے گیا ہے، لیکن کسی شہید کو آپ نے اس حالت میں نہیں بھیجا جس طرح مجھے بھیج رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین روتے روتے وٹی میں بیٹھ گئے، فرمایا باز رات رو مجھے رونا۔ جناب عباس نے کہا مولا وجہ تو بتائے، میں نے تو آپ کی بات کر لی ہے، مجھے وجہ بتائے۔ امام حسین نے رو کے فرمایا جتنے تو شامی قتل کرے گا بازار شام میں اتنے عالیہ بہن کو بدلے دینے پڑ جائیں گے۔ لاپرواہی نہ کرو، بڑی مقبول مجلس ہے، مولا پاک تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائے، تمہاری توقع سے پہلے میں جلدی ختم کر دوں گا۔ اور رونے والوں، جناب عباس رمضان نے فرمایا اگر یہ بات ہے میں کسی کو خود نہیں ماروں گا، میں دفاعی جنگ کروں گا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، بی بی معصومہ نے مشکیزہ دیا اور آ کے عرض کی چچا عباس آپ اس وقت پانی لائیں گے جب پیاس سے میرا خلیل علی اصغر فوت ہو جائے گا، جب میرا بھیا مر جائے گا۔ جناب عباس نے خشک مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو جولان دیا، دریا میں گھوڑا اتارا، مشکیزہ پانی سے بھرا، پانی چلو میں لیا۔ یہ بات غلط ہے کہ جناب عباس نے امام حسین کی پیاس یاد کی ہے۔ امام حسین کے جرنیل کو مولا امام حسین کی پیاس بھولی ہی اب تھی، بلکہ دکھا رہے تھے دیکھو میں پینے پہ قادر ہوں، میں نہیں پی رہا، چونکہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ رونے والے برابر سے بڑا صاحب مشکیزہ بھرا گھوڑے پہ سوار ہو گئے، یہ فوج کئی ہزار تھی، مولا عباس نے گھوڑے کو چلان دیا، فوج سے اوڑ دیا۔ عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے اس پہ، یہ کہتا ہے ساری فوج تیروں کی بارش کرو، تیر آ رہے ہیں۔ عباس علمدار ایک ایک تیر سے کہتے ہیں میرا بدن حاضر ہے، بدن میں لگ جانا، مشکیزے میں نہ لگنا۔ اور دفاعی جنگ بھی کر رہے ہیں، 9 لاکھ حرام زادے تیروں کی بارش بھی کر رہے ہیں۔ رونے والوں دل عالیہ کے قریب کھڑی ہو گئی بی بی فضا، عالیہ بی بی کو جنگ کے آئے کے منظر بتا رہی ہے۔ اچانک اطلاع آئی کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس کے بازو کے قلم ہونے پہ رونا نہیں آ رہا، اور جو بی بی پاک کے پردے کا ضامن ہے عباس علمدار، اور جو کربلا کی فوج کا جرنیل ہے عباس، جو
رہی تھی، پھر ادھر آئی، دوسرا بازو قلم ہو گیا. اس کے بعد ممتاز آباد والوں بی عالیہ نے پہل بھی کیے، سارے پردہ داروں کو بلایا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور فرمایا اگر تمہارے برقع لوٹ لیے جائیں علی کی عالیہ کو معاف کر دینا. جس عباس کے سہارے میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت لی ہے اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. ماتم کر رہے میری جانب دیکھنا. عباس رمضان اب بھی خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بے غیرت نے تیر مارا جو مشکیزے میں لگا اور پانی نہیں بہ گیا. عباس کی 32 سال کی محنت چلی گئی. یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا. رو دو. امام حسین کی اماں کو پرسا دو. بی بی نے فرمایا عباس میرا بیٹا ہے. عباس کا پرسا جناب سیدہ کو دو، بی بی ام المؤمنین کو دو، جناب حسین کو دو، عالیہ بی بی کو، مولا کائنات کو، مولا امام زمانہ کو. اور قیامت سے بڑا مسائل میرے مولا عباس نے فرمایا اشعر گھوڑے سے کہا مجھے خیام میں نہیں میدان میں لے چل. گھوڑا پوچھتا مولا بتا. فرمایا پانی جو بہ گیا ہے ہاتھ ہوتے دوبارہ مشکیزہ بھرتا، ہاتھ قلم ہو گئے ہیں، میدان میں لے چل، میں نے شہید ہونا ہے. اور رونے والوں عالم دین مولا عباس کی شہادت پڑھا کرتے تھے. مولا عباس نے عالم خام میں فرمایا میرا سب سے مشکل مصائب مومنوں کو سنایا کرو. عالم دین نے خواب میں ہاتھ جوڑے. مولا پھر آپ بتائیں کون سا آپ کا مشکل مصائب ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تاریخ آدمیت میں جس طرح میں گھوڑے سے اترا ہوں اس طرح کوئی اور سوار گھوڑے سے نہیں اترا. دستور ہے شاہ سوار کوچ میں ہاتھ ڈال کے گھوڑے سے اترتے. فرماتے میرے تو دونوں بازو قلم ہو گئے. فرمایا تو نے روایت پڑھی ہے میری آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا. ہاں مولا میں نے پڑھی ہے. فرمایا میں نے ارادہ کیا دونوں پیر رکابوں سے نکالنا اور کوچ کے ساتھ دونوں زانو میری طرف دیکھنا، یوں ملا کے سر جھکا کے آنکھ والا تیر نکالو. جناب عباس فرماتے ہیں ابھی میرے پیر رکابوں سے باہر نہیں آئے تھے، میں نے سر جھکایا اور بان دندار اپنے گرز کا بھار میرے سر پہ کیا. میں گھوڑے کی سینگ میں سنبھل نہیں سکا. 4 کام قیام اور کربلا میں بیعت وقت ہو گئے. عباس گھوڑے سے گر پڑے، امام حسین کرسی سے گر پڑے، عالیہ بی بی کے سر سے چادر گر پڑی اور یتیم بچوں کے ہاتھ سے خالی جام گر پڑے. امام حسین نے امامہ اتارا، ماتم کی آگ لوہا پڑھ کے کہا الیوم استجاب بالہدی. ادھر عباس لندار نے کہا میرے آقا میرا آخری سلام. جناب حسین اور جلدی آئے عباس لندار کے لاشے پہ. آپ تابوت لے آؤ، 2 جملے بھی میں پڑھ لوں، تابوت بھی آ جائے گا. اور پہنچے عباس لندار کے لاشے پہ. فرمایا عباس میں نے تیرا لاشا اٹھا کے خیام میں لے جانا ہے. مولا عباس نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں میرا لاشا نہ اٹھانا. میں علی اکبر نہیں جو مجھے آپ اٹھا کے تکلیف برداشت کرو. دوسری بات یہ ہے علی اکبر نے آپ کے گلے میں باہیں ڈالی تھی اور اس نے کما کی تھی، آپ نے اٹھا لیا تھا اور میرے بازو قلم ہو گئے ہیں اور میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور میرا لاشا نہ اٹھانا. اور قسمت ہے میں دفن ہو جاؤں گا اور ورنہ جہاں ہے میں پڑا رہوں گا. میرا لاشا اٹھانے کی تکلیف نہ کرنا. جناب حسین نے لوہا کیا پڑھا الیوم استجاب بالہدی الیوم نامت اعین بقلم درم اور بصاحت اخری فاضلہ فنامہا. فرمایا عباس تیرے بعد میری پناہ ختم ہو گئی، عباس میرے آسرے ختم ہو گئے. اور آن ان کا سارا ظاہری اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور رو کے فرمایا عباس یاد رکھنا وہ جو شامی تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گے اور میری بیٹی عالیہ کو کوئی سونے نہیں دے گا. اور رونے والے کربلا کے غریب نے کہا اور میں تیری آنکھ والا خون صاف کرتا ہوں اور مجھے بھیا کہو اور مجھے بھائی کہو. اور رونے والا